سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد چند دنوں بعد بلکہ 2 ہی راتیں ہیں، ان 2 راتوں کے بعد ایک بہت ہی بڑی رات آنے والی ہے، بہت بڑی رات، شب قدر، یعنی شعبان کی 15ویں رات، جمعرات کی رات ہوگی، بہت قریب ہے، بہت ہی زیادہ فضائل ہیں اس رات کے، بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ بھئی جس وقت ایسی راتیں یا ایسے لمحات آتے ہیں تو اس وقت اس کی تعریفیں شروع کرتے ہیں، اس کے فضائل شروع کرتے ہیں، اس کی برکتیں شروع کرتے ہیں، اور یہ کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے، سنتے سنتے آدمی کر کچھ نہیں سکتا، ضائع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اتنی اہم راتوں کا، اتنی اہم باتوں کا تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اس کے لیے پہلے تیاری کر کے بیٹھے، جیسی وقت آئے اپنے کام شروع کر دے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ اور کوئی وقت ہوتا ہے سننے کا، تقریروں کا، باتیں کرنے کا، سال میں ایک دفعہ ایسی رات، اتنی بڑی رات ہے یہ جو ہے شب برات، اس کا اندازہ یہ کریں کہ ایک حدیث میں اس کے بارے میں ہے کہ یہ رات شب قدر کے بعد، اور شب قدر کی اہمیت تو ہم جانتے ہیں کتنی بڑی رات ہے، اللہ نے خود پوری آیت اتاری ہے اس کے لیے۔ تو شب قدر کے بعد اگر کوئی رات افضل ہے تو وہ شب برات ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 جو افضل راتیں لکھی ہیں، 5، حالانکہ اس میں شب قدر بھی نہیں ہے، 5 افضل راتیں ہیں، افضل ایسی راتیں ہیں وہ راتیں کہ اس میں کوئی انسان اگر عبادت کرتا ہے، اپنی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے اس رات کو زندہ رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ لازم ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ اس میں سے ایک ہی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، عید الفطر کی رات اور شب برات کی رات۔ اب بتائیں کتنی افضل رات ہوگی ہے، اب ہم اس کو ایسی ٹال دیں تو بھائی تو بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات۔ اچھا اس کی افضلیت کیوں ہے؟ اس رات میں اہمیت کیا ہے؟ یہ سوچیں پہلے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھی رات کیا ہے، کیا کریں، اس سوال گزرتے آدمی میں۔ اب یہ ہے کہ بالکل ایک لمحہ اس کا ضائع نہیں کرنا ہم نے۔ سنیں کیوں، کہ کیا وجہ ہے یہ رات افضل ہے؟ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ کوئی بادشاہ ہے اور وہ کوئی بہت اہم اپنی سلطنت میں اعلان کرنا چاہتا ہے، اور اس اعلان سے تعلق جو ہے اس کے ایک ایک بندے سے، ایک ایک رعایا سے ہے، اور پورے ملک کے اندر اس اعلان سے ایک ہلچل مچ جائے گی، ریولوشن آ جائے گا،
اتنا اہم اعلان ہے، اور وہ تاریخ مقرر کرتا ہے کہ آج میں نے اعلان کرنا ہے. بتائیں کیا حال ہوگا آدمیوں کا، پوری میڈیا، پورے انسان ہر ایک الرٹ ہو جائے گا. اتنی بادشاہ سلامت کیا اعلان کرنے والے ہیں بھائی، کیا سمجھ نہیں آتا ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا کیا نہیں ہوگا، بادشاہ ہے. تو یہ جو رات ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں بادشاہوں کا بادشاہ، رب حقیقی، رب کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کرنے والے ہیں. یہ وجہ ہے اس کی کہ اس رات میں ایک اعلان ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کہتا ہے اس رات کو میں مقرر فرمایا کہ میں اعلان کروں گا، اس اعلان کو پوری کائنات سنے گی میرے اعلان کو. تو پوری مخلوق جو ہے اللہ کی ساری کائنات جو ہے وہ الرٹ ہو جاتی ہے. کیا اللہ پاک پتہ نہیں کیا اعلان کریں گے، کیا حکم ناز کرتے ہیں پوری مخلوق کے لیے، پوری مخلوق کے لیے ہے اللہ کا اعلان. تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ 15ویں کی رات آتی ہے کہ اللہ نے تو کہا ہے میں اس رات میں اس وقت اعلان ہوگا میرا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری مخلوق کے اوپر توجہ فرماتے ہیں، پوری مخلوق پر، اور توجہ فرما کر پھر اعلان فرماتے ہیں. ایک ایک کائنات کا ہر انسان تک اس کا اس اعلان کی آواز پہنچتی ہو جاتی ہے. اعلان فرماتے ہیں کہ اے میری مخلوق، میں رب ہوں تمہارا، اور تم میری مخلوق ہو، جو میں نے تم سب کو بخش دیا. That's the night. کتنی بڑی رات ہے دیکھیں، پوری مخلوق میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے بخش دیا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک بلیک لسٹ شائع کرتے ہیں اس سے پہلے، بلیک لسٹ. اس بلیک لسٹ کے اندر کچھ نام ہوں گے لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ پوری مخلوق بخشی گئی لیکن یہ بلیک لسٹ ہی رہیں لوگ، ان کو نہیں بخشوں گا. ہاں آج میری رحمت جوش میں ہے، اگر یہ بلیک لسٹڈ بھی آج ایک کام کر لیں، توبہ کر لیں، تو میں ان کو بھی بخش دوں. نہ بتاتا ہمیں کیا پتا، اس کی کرم دیکھیں. اور سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اور سال کا معاملہ کیا ہے، کتنے لوگ ہمارے جاننے والے چلے گئے اس سال میں. ہو سکتا ہے ہم بھی کس سکتے جائیں، آج ہی کس جائیں، کل ہی کس سکتے جائیں، کیا پتا. تو کتنی اہم بات ہے. اب دیکھنا کیا ہے اس رات میں، اب یہ دیکھیں کیا کرنا ہے ہمیں رات میں، سننا ہے کیا سننا ہے، کیا کرنا ہے ہم نے اس رات میں. ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اس رات بخشش ہونی ہے اور بخشش کرانی ہے الحمدللہ. سوال ہی پیدا ہوتا ہے آج اتنی رحمت ہے اور ہمارا نام نہ ہے اس بخشش میں، ہم نے تو اعلان کرانا ہی ہے کہ چاہو تم بخشے گئے. الحمدللہ کتنا بڑا چانس ہے یار، سوچو تو. اب ہم نے کام کیا کرنے، اس بلیک لسٹ کو دیکھنا ہے جو اللہ نے شائع کی ہے کہ اس میں تو کہیں ہمارا نام نہیں آ رہا. اگر اتفاق سے نام آ رہا ہے تو اس نام کو ہم نے کٹوانا ہے. بس یہ اس رات ہم نے کام کرنا ہے. مجھے لسٹ ہے اس کو دیکھنا ہے، اس میں اگر ہمارا نام ہے تو اس کو ہم نے کٹوانا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نام تو کٹنا چاہیے، ہم اس لسٹ میں آ گئے ہیں. اب دیکھیں وہ لسٹ کون سی ہے اور تلاش کریں کہ اس میں میرا آپ کا کسی کا نام ہے. ابھی سے تیاری کر لیں کہ بھائی یہ سب سے پہلا کام تو یہی کرنا ہے ہم نے. کوئی عبادت نہیں کرنی، کچھ نہیں، ذکر کچھ نہیں. سب سے پہلا کام تو کیا ہے، نام لسٹ سے کٹوائیں تاکہ ہمارا اعلان ہو جائے کہ ہم تم بخشے گئے. لسٹ جو ہے اس میں جناب یہ نام ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا. مشرک بولے الحمدللہ ہم تو پاک ہیں اس چیز سے، اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اس میں تو آدھی دنیا تو گئی نا. اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہمیں، اور آج کے اعلان میں ہمارا کام بن گیا. ایک چیز تو پاس ہو گیا. دوسری چیز فرمایا جو کینہ کرتا ہے کیا کرتا ہے. اب آپ کو کینہ سمجھا دوں تھوڑا سا میں مختصر، ہمیں ذکر بھی کرنا ہے. تھوڑی بات رہ جائے گی تو پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے. کینہ اب دیکھیں سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سوچنا ہے. کینہ کیا ہوتا ہے. کینہ ایسے ہے کہ جیسے اب ہم معاشرے میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر میں ہیں، دوستی ہے، یاری ہے، رشتہ داری ہے. کوئی ہمارا جھگڑا ہو گیا، کسی سے آرگومنٹ ہو گئی، کسی سے کوئی بزنس کی بات، کسی معاملے میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب انسان کی آرگومنٹ ہو جائے، جس سطح پہ ہو جائے، جس لیول پہ ہو جائے، تو پھر آدمی کو جو ہے اس سے دشمنی ہو جاتی ہے.
اب کیا ہو جاتا ہے کہ یار بس اس نے میرا ایسا کیا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے ساتھ بےعزتی کی ہے، اس نے میرا فلاں کیا ہے. یہ چیز انسان کے دل میں بیٹھ کر شیطان اس میں غبار بنا دیتا ہے. بھاپ نکلتی ہے اندر سے، وہ جو بھاپ نکلتی ہے اندر سے انسان کی، وہ بھاپ کیا کرتی ہے، بس ہر وقت جب بھی اس آدمی کا نام آئے گا چھوڑو یار کیا بکواس ہے، وہ تو بڑا گندا آدمی ہے. اس سے پھر حسد نکلتی ہے، اس سے پھر غیبت نکلتی ہے، اس سے پھر ہزاروں چیزیں اس آدمی کی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ یہ کہ اگر کوئی مصیبت پڑی ہے، کوئی آ کہ یار اس کا تو ایکسیڈنٹ، اچھا ہوا نا ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ لگا نا میرے ساتھ اس نے ایسے کیا تھا. یہ ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ نہیں ہے. اتنا ہو جاتا ہے کہ بھئی یار وہ آدمی نہیں تھا، جاننے والا کون، ہاں کیا ہوا، یار وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا بیچارہ، اچھا ہوا ٹھیک ہوا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ ساری پوزیشن جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کسی سے آرگومنٹ کر کے، کسی سے لڑائی کر کے، یا کسی جھگڑا کر کے، گھر میں باہر کہیں ہو جاتی ہے، بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں، گھر والوں میں، شیطان کر دیتا ہے. تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے انسان کی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کینہ. یہ ہے کینہ. اب جاگنا پڑے گا ہمیں کہ کوئی ایسی تصویر ہمارے دل میں بنی ہوئی ہے کہ جس کے خلاف ہم یہ خیالات رکھتے ہوں یا جذبات رکھتے ہوں، جس کی برائے سن کے ہمیں خوشی ہوتی ہو، یا جس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ بہت گندا آدمی ہے، فضول آدمی ہے، آئی ڈونٹ لائک ہم، کیا فضول ہے ہمارے دلوں کی بات. اب اس کی دو چیزیں سن لیں آپ. اس کا طریقہ یہ ہے، جب ایسی چیز انسان میں پیدا ہو جائے دو کام کریں. شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی تکلیف دی، آپ کو مارا ہے، کچھ کیا ہے، تو شریعت اجازت دی آپ بھی اتنا ہی بدلہ لے لیں. سخت ہو، جب بدلہ آپ لے لیں گے تو آپ کی آگ کیا ہوگی؟ خود بخود ٹھنڈی ہو جائے گی. آپ کے کسی نے تھپڑ مارا، غصہ ہے آپ نے تھپڑ مار دیا، حساب برابر ہو گیا، آپ بڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو ساری کیفیات جو کینہ کی ہے وہ پھر آپ کے پاس نہیں آئے گی. لیکن اس سے بھی افضل ایک چیز ہے جس کو اللہ نے بہت پسند فرمایا، اب وہ کیا ہے؟ صبر غفرا. سبحان اللہ. وہ کیا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے کیا اس سے بدلہ لینا، کیا کرنا، جاؤ اللہ کی خاطر میں اس کو معاف کرتا ہوں. صبر غفرا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. جب انسان اس پوزیشن میں آتا ہے کہ یار چھوڑو کیا خیال کرنا، ہوگی غلطی سے ہوگی، میں اس کو معاف کرتا ہوں. اور جب بھی ایسا خیال آئے گا میں معاف کر دیا، کیا سوچنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل سے کینہ نکال دیتے ہیں. یہ چیز اس میں اگر لسٹ میں ہمارا نام آ رہا ہے تو یہ دونوں کام کریں. پہلا کام کریں یہ تو بدلہ لے لیں، اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو دوسرا کام کیا کریں؟ جب معاف کیا، کس کے خاطر؟ تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اپنے رب سے تعلق بنانا ہے، جا اللہ کی خاطر میں نے تجھے معاف کیا. اور زیادہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے. کیونکہ بہت بڑی چیز ہے نا، آج نام نہیں آئے گا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ دل میں میری بات اس کے خلاف بیٹھی ہوئی ہے، اب میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں دل سے، اب تو میری مدد کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے اس کو معاف کیا. دل سے نکال دیا اس کو. بس یہ کام کرنا ہے اگر ہے تو. اس کے بعد تیسری جو چیز اس لسٹ کے اندر نام آتا ہے وہ بھی بڑا خطرناک نام کہ ماں باپ والدین کی جو ہے نافرمانی کرنا. یہ اتنی بڑی بات ہے دوستوں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے زیادہ حکم آیا ہے فرما برداری کا وہ ماں باپ کا ہے. بہت بڑا مقام ہے ماں باپ، بہت بڑا مقام ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ ہائی میں پھینک دیں، بڈھے ہو جائیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے جہاں پہ بوڑھوں کو رکھتے ہیں اولڈ ہاؤس وہاں پھینک دیتے ہیں، ہم انتظام نہیں کر سکتے، وہیں ان کا انتقال ہو رہا ہے، ماں کا انتقال وہاں، باپ کا انتقال وہاں، اب ہم اس کو نہیں رکھ سکتے. بیوی آ گئی، ہم تو اس فلاں نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. ماں باپ کا مقام بہت شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو خیر آلریڈی کام کر چکے ہیں، باپ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، ہم یہاں بیٹھے مال کما رہے ہیں، بس ہاں جی ٹھیک ٹھاک ہو، صحیح ہے جی. حالانکہ حکم کیا ہے حدیث میں کہ اگر کسی کو بوڑھا ماں باپ مل جائے، اگر کسی کو بوڑھا ماں باپ مل جائے تو وہ اس کا جنت کا دروازہ ہے. کتنا بڑا مقام ہے کہ اس وقت باپ کو دیکھنا، اس کی ٹانگیں دبانا، اس کو پانی پلانا، اس کی خدمت کرنا. کوئی دنیا کی اتنی بڑی دعا قبول نہیں ہو سکتی جتنی باپ کی اس حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوں، ماں ہماری بوڑھی ہو اور ہم کسوں دور ہیں، بس ٹیلی فون سے سن لیں، یہاں تک دیکھا ہے ٹیلی فون، ہاں جی بس مرنے والے ہیں، آ جاؤ مرنے والے جلدی آ جاؤ، اور پھر ٹکٹ کٹاتے پھر رہے ہیں مرنے والے ہیں اس لیے کہ جنازے میں شامل ہو جائیں گے. یہ رات بہت قیمتی رات ہے دوست.
اپنے اپنے گرجاؤں جا کے تیسری لسٹ تیار بغیر اتنی بڑی ہے، ماں باپ اتنے بڑے ہیں ان کی کہ 100 قرآن میں اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے بعد سب سے زیادہ جو فرمان برداری کا حق دیا کس کو دیا ہے؟ ماں باپ کو دیا ہے، ماں باپ کو دیا ہے۔ ان کا چہرہ دیکھنا، ان کی خدمت کرنا، صاف کہا ہے کہ یا یہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، تیرے لیے دوزخ کا دروازہ ہے۔ ہر بات ماننی، کوئی تکلیف نہ دینی، ان کو خوش رکھنا، ان کو مسکراتے دیکھنا، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا، ہر بات کو بجا لانا۔ 70 دفعہ ایک بات کو کہتا ہے، بڑھا اتنا آدمی، میں یا تجھے یہ کہا تھا، ہاں بھائی کیا تھا، میں نے تجھے یہ کہا تھا، ہم نے کہا بس سنا تو ہے جی ہم نے، کیا آپ نے کہہ تو دیا جی، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، یہ ساری راتوں کو جاگنا جو ہمارا ہے، اور جو بڑے بڑے ہم چلے کھینچتے ہیں، کچھ مقابلہ ہی نہیں اس کا، یہ ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے معیار یہ رکھا ہے آج شعبان کی رات میں، جہاں جب اعلان ہوگا کسی اور عبادت کا ذکر ہی نہیں کیا، سارے عبادت کو کیا تھا، اخلاقیات کا ذکر کیا۔ ہمارا معیار کیا ہے دیکھ لیں، ماں باپ۔ ہاں ایک جگہ بس حکم ہے ماں باپ کا کہ جب کوئی شریعت کے خلاف بات کرے حکم دیں تو وہاں بھی معذرت کر دیں اسے، یہ تو بہت مشکل ہے، وہ بھی محبت کے ساتھ، ٹھڈی بازی نہیں کرنی، وہ بھی محبت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، وہاں اگنور کر دے آدمی کہ قرآن حدیث کے خلاف کر رہے ہیں۔ بعض پتہ ہی ہمارے ماں باپ بھی بیچارے ایسے ہی ہیں نا، جھٹکا ہی مار جاتے ہیں نا کبھی، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا، اس کو طلاق نہیں دی تو منہ میرا بس بیٹا نہیں۔ اب طلاق بیچارے کو مقصد ہے اس کو بھی تو رائٹس ہے نا بیوی کے، اگر تو نے اپنی بیٹی کو نہیں نکالا تو بس میرا بھی تیرا رائٹ نہیں۔ تو اس معاملے پر وہ تو باپ ہی ہے نا، تو ذرا اس کو بھی ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسی باتیں تو ماننا خود ان کے لیے عذاب ہو جائے گا، وہ ignorant کا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ان کا معیار کیا ہے۔ شریعت کے دائرے میں ہر چیز چلتی ہے، احترام عزت تو موجود ہے، لیکن کیا ہے اگر ہوشیار سمجھدار ماں باپ ہوں، اول تو ایسے کام ہی نہیں کریں گے، کوئی ایسے کام کریں کہ شریعت کے خلاف بات کریں، بیٹے کو مشکل میں ڈالیں یا ایسی تنگی آزمائش میں ڈالیں، بیچارے کو جو نہیں کر سکتا کام اس کو اس کام میں ڈال دیں۔ ماں کہتے ہیں تیرا دودھ نہیں بخشوں گا، تو نے اس کو طلاق نہیں دیا، تو نے گھر سے نہیں نکالا، تو نے فلاں نہیں کیا، تو یہ بالکل غلط چیز ہے، یہ خود حرام کام ایسے کام ہے۔ تو ایک حد تک ماں باپ کے لیے ایک حد ہے نا، لیکن اولاد کے لیے بہت بڑا حق، یہ یاد رکھیں، ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے جس کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو میں جتنا بتاؤں آپ کو، لیکن یہاں ختم کرتے ہیں۔ تیسری بات جو اگلی پوائنٹ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بلیک لسٹ میں لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو قطع رحمی کرتے ہیں، یہ بھی دیکھیں اخلاق کا معاملہ۔ رشتے دار ہیں، ماما ہیں، چاچے ہیں، پھوپھی ہے، کسی کے ہماری شادی ہونی تھی شادی نہیں ہوئی، کسی کا ہمارا معاملہ ایسا ہونا تھا نہیں ہوا، کسی نے ہمارا پیسہ لے لیا، بہن کو زیادہ دے دیا، اس کو زیادہ دے دیا، چھوٹے چھوٹے باتوں میں اختلاف بیٹھے ہیں، خبردار، اسلام کہتا خبردار، ہو ہی نہیں سکتا کہ آج اس کی بخشش ہو جائے۔ وہ کسی اپنے رشتے دار سے لڑا بیٹھا ہو، اس میں تعلقات چھوڑا ہوا، یہاں تک کرتے ہیں ہم تو یا فلاں مسجد میں وہ جاتا ہے، بس میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، میرے سامنے آئے گا مجھے سلام کرنا پڑے گا، یقین ایسا ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس مسجد میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، اس راستے پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سگے سگے خون ہوتے ہیں، سگے سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن شیطان سب دشمن پھیلا کر جہنم کے راستے، اور بڑے بڑی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ کس کیٹیگری کے اندر بلیک لسٹڈ ہوئے ہیں وہ لوگ، آپ سوچیں۔ ختم رہا، کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ، کیا اللہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، تجھے کوئی پریشان کر رہا ہے، یا تجھے تنگ کیا کسی نے، تو تو کیا کر، سبحان، کیا تو برداشت کر، عبادت ہے نا یہ، تو کیا کر، برداشت کر۔ اگر تو بھی یہ کام کرے گا تو ظاہر بھی تجھے تو پھر اس صلے نہیں ملے گا تجھے۔ اگر تو واقعی مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہے، جنت کے اعلیٰ درجات لینا چاہتا ہے، اس کے تو راتوں میں اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور اتنی باتیں کرتا ہے، تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ راستہ ایسا ہے کہ جب تجھے کوئی تیرا رشتے دار تنگ کرے، تیرے چاچا، ماما، خالہ، تائی، یا تجھے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو تجھے کیا کرنا ہے؟ بے شک تو حق پر ہے اور انہوں نے تجھے تنگ کیا ہے، تو کیا کہوں گا؟ برداشت کر، اور تو کوشش کر۔ کیا یہ تو سب کر سکتے ہیں، جو لڑائی کرے تو اس سے لڑائی کر، تو مکمل، یہ تو کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ توڑے اور تو جوڑے، مسلمان تو وہ ہے۔
تو ابھی بھی ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ ہم تو الحمدللہ ذاکرین لوگ ہیں، اعلیٰ پیمانے پر ذکر سے ہر وقت اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہمارا نام صوفیوں میں ہو، اچھے لوگوں میں ہو، پاک صاف لوگوں میں. ہم لوگوں تو اسی پر محنت کر رہے ہیں ہم لوگ ذکر کے حساب سے. تو ہمیں تو یہ بہت سوچنی چاہیے اس بات پر کہ بھئی یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو آج رات ابھی سے تیاری کریں، اس رات آنے سے پہلے. یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا اس رات میں، آج سے شروع کر دیں کہ ہم سے ٹیلی فون پہ خط لکھ کے معافی تلافی کر لیں. بہت اگر شک بھی ہو کہ مجھ سے ناراض ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کو عقل نہ ہو، وہ اور اکڑ جائے تو وہ کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر کہ آج ہمارا نام ہونا ہے، ہم نے آج بخشش کرا لینی ہے اپنی. ہم جا کے کہیں جی ہم تو معافی چاہتے ہیں جناب، نہیں یہ چھوڑ جی بس ٹھیک ہے، ہم تو معافی مانگ رہے ہیں آپ سے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، بڑی بات ہے. بے شک چھوٹا ہو آپ سے، ضروری نہیں کہ بڑے سے معافی مانگے، نہیں چھوٹا بھی، کسی چھوٹے سے آپ نے ایسی زیادتی کر دی تو آپ سے ناراض ہے. اب نہ بھی مانے اس کی مرضی، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر شب برات لینا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا. کوئی عبادت ضرورت نہیں کرنے کی، سب سے پہلے اس کو کرنا ہے. ہم اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں یہ ہے. آ کے مسجد میں بیٹھے ہاں جی بس سنے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، نام آ رہے ہیں، اور جناب سب کی بخشش ہوگی. سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے؟ میں تو بہت اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرتا ہوں. تو جو صحیح باتیں ہوتی ہیں میں بات کرتا ہوں. لاجک ہے ہی نہیں اس چیز کا. کیا کر رہے ہیں آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے وقت ضائع کر کے چلے گئے، جناب جا کے سو گئے، بس بڑی عبادت کرائے ساری رات، بخشش ہوگی. نہیں، آج سے کوشش شروع کریں گے. سب سے پہلے اس لسٹ سے نام کٹانا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اگلی لسٹ دیکھیں جس میں نام جو نشہ کرتا ہے. دیکھ لیں، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے آج یہ اعلان کروا لینے کہ تو بخشا گیا، لکھا گیا الحمدللہ بخشش جنت کی، تو اگر کوئی نشہ کرتا ہے، ہو جاتی ہے عادت، انسان کو بچپن سے لگ جاتی ہے کسی حرکت سے، شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، ڈرگس پیتا ہے، کچھ ہی کرتا ہے. آج یہ مت کرے، دیکھ لے کہ مرنا ہے، مرنا ہے. اب موت تک تو کچھ پتہ نہیں. بہت بڑا مجمع لگا تھا، ہزاروں لوگ بیٹھے تھے، اور جناب اللہ بڑا اشتہار لگا تھا، آج فلاں قاری آ رہا ہے، آج قرأت ہوگی. اور اتنے خوبصورت قرأت کا انداز لے کے قاری صاحب آئے اور بیٹھے مائک کے سامنے، لاکھوں ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں. انہوں نے مائک پکڑا اور تبارک اللہ سے شروع کی. خلق الموت والحیات. جب لوگ پہنچے یہاں مائک ہے ان کا، اب یہی ہے. کیا موت ہے آپ دیکھیں. حرام پورا مجموعہ کہ آج یہاں موت لکھی تھی قاری صاحب، نام مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا کیا نام تھا. یہاں مائک ہے، چوائس بھی دیکھیں ان کا کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، انہیں کیا پتا میری موت آنے والی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس طرح کرتے ہیں. مائک چھوڑ دیا. تو موت تو یہ ہے، پتہ نہیں اللہ پاک کتنا بڑا ہمیں چانس دے رہا ہے اور یہ باتیں ہمیں سنا رہا ہے. سب سے بڑا شکر یہ کریں، سبحان اللہ زور سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل میں یہ باتیں سنا رہا ہے، ایورنس دے رہا ہے، ہمیں ہوشیار کر رہا ہے. کتنا بڑا کرم ہے اس کا. ہم تو اگنور تھے، وہی ہم تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، ہاں جی کیا ہو رہا ہے، فلاں رہے جلسہ ہوگا، یہ شب برات ہے آج تو ماشاءاللہ یہ کر لو تو فلاں کر لو. اور اس سے بھی زیادہ دھوکے سے لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ ساری رات ضائع کر دیتے ہیں. اب وہ کام کرتے ہیں جو اتنا ضروری بھی نہیں ہے. سب سے ضروری کام یہ بڑی بات. تو شراب کی، نشے کی، اللہ سے توبہ، اللہ تعالیٰ توبہ، ہزاروں اللہ کی جو رحمتیں اس پہ اترنا شروع ہو جائیں. یاد رکھیں کتنے کام اس کے اٹکے ہوں گے دنیا کے اندر، کتنی نحوستیں ہوں گی، کتنی منوستیں ہوں گی اس پہ چیز کی. اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آج کی رات ہم نے کہنا ہے اور اس نے معاف کرنا ہے. اب معاف کر کے اس نے اپنے اعلان میں شامل کرنے کا جہاں میں نے تجھے بخش دیا. کتنی بڑی بات ہے. کوئی مشکل نہیں، کوئی نہیں مر جاتا آدمی. نشے میں کا فائدہ کیا مجھے بتائے؟ سگریٹ میں کیا فائدہ ہے؟ پیسہ ضائع، خون ضائع، جگر ضائع، نشہ ضائع، منہ کا ذائقہ ضائع، صحت ضائع. بس ایک دفعہ آدمی کہتا ٹھیک ہے مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، مجھے اب نہ شراب پینی ہے، نہ نشہ کرنا ہے، ختم ہو گیا، فش ہو گیا. ایک اور لسٹ میں نام آتا ہے اس میں، وہ بھی عجیب چیزیں دیکھیں آپ. شیطان الٹے کام کراتا ہے، عجیب. آپ دیکھیں جو ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن کہاں نام آ رہا ہے اس لسٹ میں، آپ غور کریں کہاں نام آ رہا ہے اس گناہ کا، اور کس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ریئلائز کرا رہے کہ تم یہ گناہ مت کرنا ورنہ میں تمہیں آج بخشوں گا نہیں. عام ہے وہ چیز، مسجد میں بھی ہے، مسجد کے باہر بھی ہے، ہر وقت ہے. وہ کیا ہے کہ ہماری یہ شلوار، یہ ازار، یہ دھوتی جو ہیں
یہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے ٹخنوں سے نیچے ہوں گی میں آج اس کو نہیں بخشوں گا. تھوڑی سی لذت اور سستی کی خاطر ہم مسجد میں تو آتے ہیں اوپر کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ شرع غلط ہے. اس وقت کسی چیز کو تبدیل کرنے سے وہ چیز نہیں بنتی ہے. حقیقت ہے جو قانون ہے وہ تو باہر بھی وہی ہے اور مسجد میں بھی وہی ہے. یہ نہیں کہ آپ یہاں کر سکتے ہیں. نماز سے مقبولیت کا تعلق نہیں ہے. اسے بات تو یا مجرم ہیں ہم اس چیز کے کہ ہم اپنے یہ جو ہے شلوار قمیض ہو یا جوبے ہم پہنتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ٹخنے سے نیچے، اور یہاں حکم اس رات پر آ رہا ہے، شب برات پر آ رہا ہے، اور یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی مردوں کے لیے کہ اوپر کرو تو ہم نیچے کرتے ہیں. عورتوں کا حکم ہے اپنے ٹخنوں کو چھپاؤ، یہ سطر ہے، وہ اونچا کرتی ہیں. عجیب معاملہ ہو گیا. عورتیں اوپر کر کے خوش ہوتی ہیں ننگا ہو ہماری ٹخنے لوگ دیکھیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے چھپ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ حرام ہے کام. آج کی رات میں اس کو اس میں منتخب کیا بلیک لسٹ میں. اس میں بہت احتیاط کریں. اگر پچھلے غلطی ہو گئی ہم سے تو معافی مانگیں. ضرور دیکھا کریں نیچے جہاں کہ ہاں وہ کبھی اتفاق بھئی ڈھیلی ہو گئی شلوار یا کوئی پہنا ہے آپ نے ڈھیلا ہو گیا، لیکن یہ جبہ تو ڈھیلا نہیں ہوتا، وہ تو بنا ہوا ہے نا، وہ تو ڈھیلا نہیں ہو سکتا، اس پہ تو ایکسکیوز نہیں ہے. لیکن شلوار کو ہو سکتا ہے بیچ کبھی زیادہ کھا لیا پیٹ سے نیچے لگ گئی، یہ تو ہو جاتا ہے نا کبھی. وہ شلوار اتفاق سے ایسی انٹینشنل نہیں تھی کہ ہمارے بھی ٹخنوں سے نیچے ہو جائے، تو وہ تو خیر معاف ہے. لیکن جان بوجھ کے اس کو نیچے رکھنا اور پتہ بھی نیچے اس کو نہ اوپر اٹھانا اور ویسے ہی پھرتے رہنا، تو آج اس لسٹ میں اللہ نے قائم کیا کہ میں بتاتا ہوں یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں دوستو اس رات کے لیے، جس کے لیے ہمیں بس سب سے بڑی عبادت یہ ہے رات. بس کے سے ختم. یہ کام ہم نے کرنے، اپنے بلیک لسٹ سے نام نکلا لینے الحمدللہ ایک چیز. اور اس کے بعد یہ تو وہی اس کے بعد کہتے ہیں احادیث کے اندر ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا، دو چیزوں کا نام ہے، عبادت کرے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس رات یہ کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں اس پر واجب کر دیتا ہوں اپنی جنت، لازم ہے اس کو جنت میں بھیجوں. ارے ایک اور نقطہ آپ کو بتا دوں آج کی رات کا. کون سے ایسے ہیں جس کے بڑے بڑے کام پسے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے. ایک تقدیر ایسی ہے، ملک کہتے ہیں ملک تقدیر کو، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ تقدیر میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو ایکسیڈنٹ ہوگا، اس پہ یہ بلا اترے گی، اس کی مصیبت آئے گی، اس کا بچہ مرے گا، یعنی وہ لکھی جا چکی ہے. ایک مبرم ہوتی ہے، ایک مہلک ہوتی ہے. یہ جو تقدیر ہے آج کی رات، یہ شب برات کی بات کروں، آج کی رات نہیں، شب برات کی رات میں الحمدللہ یہ چانس مکمل دی ہے انسان کو کہ آج کی رات اگر کوئی دعا کرے گا تو یہ تقدیر بھی تبدیل کر دو. مانگ لو جو مانگنا ہے، حادثات، بلیات، مصیبات، جو بھی وہ کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ آنے والے ہم نہیں جانتا، تو جانتا ہے. ہم سب سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں تو بچا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی دعا کوئی رد نہیں کرتا. تو جو مصیبتیں اس پہ آنے والی ہیں سال میں، جو ایکسیڈنٹ آنے والا تھا، یا کسی بچے کو مارنا تھا، یا کسی مصیبت میں آنا تھا، یا اس کے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ہونے والے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں اس سال میں کیا کچھ ہوا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آج کی رات جو دعا مانگ گیا ان شرائط کے بعد، پہلے نام لسٹ سے کٹایا، عبادت کی، ذکر کیا، اور رات کے آخری حصے کے اندر الحمدللہ بیٹھ کے اس نے دعائیں مانگنی، پھر ساری مانگ لی جو مانگ سکتا تھا. یہ ختم کر لو، بیماری نہ آئے، فلاں نہ آئے، یہ نہ ہو، میرے بچوں کی شادی ہو، میری بیوی کی شادی، جو مانگ سکتا تھا. اللہ کہتا ہے آج کی رات جو ہے میں دعا تیری جو ہے نہ مقبول نہیں کروں گا، اور وہ تقدیر بدل دوں گا جو میں نے لکھ دیا تھا کہ یہ ہوگا تیری قسمت میں. کتنی بڑی رات ہے دوستو، تو اپنی تیاری کرنی چاہیے اس کے الحمدللہ. اور آخری التجا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسی راتیں آتی ہیں نا دوستو، یہ صوفی والی بات کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایک چیز پسند کرتے ہیں ان راتوں میں، ہر جگہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ تنہائی میں میرے پاس آئے. یہ یاد رکھنا. اور جو لوگ تنہائی میں آپ کو آئے گا نا، گھر جائیں، لائٹ بند کریں، جس کونے میں عبادت کا وہاں بیٹھیں، دروازہ بند کریں، تنہا ہو جائیں اور کھل کے بیٹھیں جیسے آزاد بیٹھیں اللہ کے سامنے، اور پھر اس رات کو وہاں گزاریں اس ترتیب کے ساتھ. وہ لطف آئے گا اس میں، بجائے اس کے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس کو تسبیح کر رہے ہیں، اس کی طرف دھیان جا رہا ہے، وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. بہت زمین اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
تو ہے بھی ویسی. مسئلہ بھی یہی ہے کہ سب فرائض کے بعد بہترین عبادت جو انسان کی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے. یاد داخل ہے. تو آج کی رات مشورہ بھی دوں گا, بزرگوں کا بھی مشورہ دیا. حقیقت میں شرعی مسئلہ بھی ہے کہ بجائے مسجد میں بیٹھ کے گپ شپ مارنے کے یا وقت ضائع کرنے کے, ایک دوسرے کو دیکھنے کے, کہاں اپنے گھروں میں جاؤ. اور اس رات ایک اور میں عرض کروں گا آپ سے کہ بھائی جب تک مزہ نہیں آئے گا اس رات کا, یاد رکھنا, جب تک مزہ نہیں آئے گا جب تک آنکھوں سے 2-3 آنسو نہ ٹپک جائے. یہ کام ہو جائے تو پھر کام بن جائے گا. رات کے آخری حصے تک ہم نے زور لگانا ہے فجر سے پہلے تک کہ ہمارے آنکھوں سے نہ آنسو ٹپک جائیں. اللہ تعالیٰ بس میں تو بہت ناکارہ آدمی تھا, کس طرح تو نے مجھے باتیں سمجھا دیں, کس طرح تو نے میرا ہوش پورا کر دیا, کس طرح تو نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا میرے مولا. بس اس کی احسانات کو سوچتے ہوئے اگر دل پسیج گیا, انسان کا دل نرم ہو گیا, آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک گئے اور نہ بھی ٹپکیں, آنکھیں نم ہو جائیں. نم سمجھتے کہ جو آنسو نکلنے والا تھا نکلا نہیں بلکہ کیا ہلکی سی گیلی ہو گئی. تو روز قیامت میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا. تو چلتے چلتے کہے گا یا اللہ میری بھی ایک گزارش ہے وہ سن لے, جہنم میں تو میں نے جانا ہے لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں تجھ سے. کہ کیا بات ہے, لیا اس کی بات تو سنو, میں تیرے رب ہر ایک کی بات سنی جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو یہ پتا چلا تھا جب میں دنیا میں تھا کہ تیرا یہ وعدہ تھا کہ جس کے آنکھ سے آنسو نکل گیا تیری محبت میں یا تیری خوف میں, تو وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی. تو اس آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی تو پھر جسم کیسے جائے گا؟ تیری رحمت سے میں نہیں سمجھتا کہ تو آنکھ کو بچا لے پورے جسم کو بھیج دے. پہلے یہ فیصلہ کر. بات تو تیری صحیح ہے, میری رحمت تو ایسی ہے, اگر ایسی آنکھ کوئی آئے گی تو میں اس کو بخش دوں گا. کہتا اللہ پھر میں تیرے سامنے ہوں. ایک دفعہ آنسو ٹپکا نہیں تھا, میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا تیرا. تو یاد ہوگا اس فلاں وقت میں جب مجھے کسی کی میں بات سن رہا تھا, کسی مجلس میں بیٹھا تھا, کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا تھا تو بہت ہی بدکار آدمی, لیکن اتفاق سے تو نے ہی وہاں پہنچایا تھا. لیکن اس نے ایسی ایک بات کی کہ رونا نہیں آیا بلکہ میری آنکھیں جو ہیں تھوڑی سی نم ہو گئیں. تو نم تو ہو گئی تھی نا, اب کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو جنت میں بھیج دو. تو یہ تو ہو جائے تو بہت بڑا کام ہے. دل تو ہمارے بہت سخت ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ تو ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں. دل تو میرا بہت سخت ہے, امید تو نہیں ہے کہ آنسو نکلا ہے. گناہوں کے اتنے انبار ہیں کہ کوئی انتہا نہیں. اپنی بات کرتا ہوں تو اللہ سے یہ بھی ایک دعا ہی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دعا ہی مانگنی ہے, آج میری آنکھوں سے ایک آنسو تو نکال دے, تاکہ یہی کچھ عبادت تو نہیں ہے, یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور جہنم میں جاتے جاتے میں جنت کی طرف لوٹاؤں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کچھ باتیں رہیں گی تو پھر کل کریں گے, لیکن آج سے تیاری جو لسٹ پہنچی ہے, اگر سیریس ہیں آپ اس رات کو لینے کے لیے, کوئی تقریر کی رات نہیں ہے, کوئی کسی اور تماشے کی رات نہیں ہے, یہ رات اسی چیز کی جو میں نے آپ کو بتایا اس کا اعلان ہوگا, رب حقیقی کا اعلان ہوگا, اور اس میں ہمارا نام آنا چاہیے کہ جب میں نے تجھے بخش دیا. بس اس پہ زور لگانا ہے.